السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انیل مسیح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پشاور رنگ یوٹیوب چینل اور پشاور رنگ فیس بک پیج۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کچھ نئی اپڈیٹس ہیں، اور اس وقت جو ایک بہت بڑا دعویٰ کیا جا رہا تھا حکومت پاکستان کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ڈی چوک میں جو 26 تاریخ کی رات کو جو ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھا، ان کے کارکن وہاں پہ موجود تھے، ان پر گولیاں نہیں چلائی گئی سوائے شیلنگ کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہم نے گولیوں کی کارروائی نہیں کی جا رہی تھی، کیونکہ اس میں بہت سارے جو کہ جرنلسٹ ہیں ان پہ ایف آئی آر بھی کی گئی، یوٹیوبرز کو بھی اٹھایا گیا، اور اس میں جو سب سے بڑی ناظرین حکومت پاکستان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ کوئی بھی ریاستی اداروں کی طرف سے یا پاکستان فورسز کی طرف سے، رینجر کی طرف سے اور پاکستان آرمی کی طرف سے اور پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی بھی گولی نہیں چلائی گئی، یہ دعویٰ تھا، اور یہ بہت بڑے دعوے تھے، اور حکومت جو کہ پاکستان نون لیگ کی جو حکومت ہے ان کی طرف سے بھی دعوے تھے، اور مختلف جو جرنلسٹ نے رپورٹس کی انہیں اٹھایا گیا، اور اس میں پاکستان کے ایک جانے مانی ایک جرنلسٹ ہیں متی اللہ جان کو بھی اٹھایا گیا، اور انتہا دیکھیں جناب، میں نہیں کہوں گا کہ بغیرتی کی انتہا دیکھیں، اگر تو تمہارا دل اتنا بڑا ہے، تم اتنے بڑے یہ دعوے دار ہیں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور ہمیشہ ہم نے سچ اور حق کی بات کی ہے، تو اس پہ جب ایف آئی آر تھی تو ایف آئی آر بھی یہی کاٹتے کہ وہ پمز ہاسپٹل اور پولی کلینک ہاسپٹل کا وہ اس پہ جا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ فیکٹس اینڈ فگر کیا ہے، جو ڈیڈ باڈی کا ہے، جو زخمی ہے، کیا آیا ان کو گولیز لگی ہیں یا نہیں لگی، تو اس کی آپ ایف آئی آر کاٹتے۔ اس کے بعد آپ نے جو ایف آئی آر جو کاٹی ہے اس پہ ایک آئز کی ایف آئی آر کاٹی ہے، خدا معاف کرے کہ جی وہ آئز لین دین میں پکڑا گیا، اور ایک عجیب سی وہ ایف آئی آر تھی۔ البتہ چلیں آگے بڑھتے ہیں، بی بی سی نیوز کی جو رپورٹ ہے آج کی، جو سب سے بڑی اس وقت کی خبر ہے وہ ہے بی بی سی نیوز نے جو ایک رپورٹ ظاہر کی ہے، وہ رپورٹس اس بنیاد پہ ظاہر کی ہے کیونکہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ایک بھی کارکن کو گولی نہیں لگی فورسز کی طرف سے، اور یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ جتنا بھی یہ چیزیں ہیں یہ ساری پروپیگنڈا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے ہزاروں کے حساب سے، درجنوں کے حساب سے ہمارے کارکنوں کو گولیاں بھی لگی اور ان کی شہادت بھی ہوئی۔ تو اس سلسلے کو، اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ بی بی سی نیوز جو کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا ہے، انہوں نے ہسپتالوں کا رخ کیا۔ دو ہسپتال جن کا نام لیا جا رہا تھا، پولی کلینک اور دوسرا ہاسپٹل تھا پمز، یہ ڈی چوک کے بالکل قریب تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے جن کو گولیاں لگیں ان کو یہاں پہ لے کر شفٹ کیا گیا، اور عام شہری تھے جو وہاں سے گزر رہے تھے ان کو بھی جو گولیاں لگی، رپورٹ میں انہوں نے جتنی بھی صورتحال تھی وہ ساری بیان کر دی۔ جب انہوں نے بی بی سی نیوز والوں نے پولی کلینک کا جب انہوں نے دورہ کیا تو اس ہاسپٹل میں پہلے تو انکار ہو گئے ڈاکٹرز، اور ان پولی کلینکس کے باہر اور پمس کے باہر جو کہ بہت بڑی تعداد میں رینجرز اور پولیس اہلکارز بھی موجود تھے، اور انہی دونوں ہاسپٹل کا جب رخ کیا متی اللہ جان نے تو اس پہ بھی یہ ایف آئی آر کروائی گئی، اور اس سے بھی نامعلوم شخص اٹھا کر لے گئے۔ ایک تو پاکستان میں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ نامعلوم شخص ہے کون ہے بیسکلی، اور اب حکومت اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان نون لیگ جو اس وقت کے معاملات جو چل رہے ہیں، صرف اور صرف عمران خان کو باہر نہیں نکالنا۔ عمران خان پر نئے بہت سارے کیسز آ چکے ہیں، صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے عمران خان۔ عمران خان ساری زندگی اندر رہے گا۔ اب عمران خان کے ساتھ آنے والے دور میں، آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا انہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا، کیا انہیں پھانسی کی سزا ہوگی، یہ تو آنے والا ناظرین وقت ہی بتائے گا۔ اور جب بی بی سی نیوز والوں نے ہاسپٹلز کا رخ کیا، اور سب سے پہلے جو انہوں نے رپورٹ دی وہ ہے پولی کلینک کی، اور پہلے تو ڈاکٹروں نے انکار کر دیا کوئی موقف دینے سے، انہوں نے کہا نہیں جی سوری ہم بات نہیں کر سکتے، ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے، دباؤ کا شکار ہے کہ جی آپ نے کوئی بھی رپورٹ، ایون کہ یہاں تک کہ جو لاشیں آئی ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی پولیس نے روک دیا، تو یہ ساری چیزیں ہم نہیں بیان کر سکتے۔ تو البتہ جو چند لوگ راضی ہوئے، اور ان کی ایک شرط تھی کہ بی بی سی نیوز ہمارا نام نہیں رکھے گی، ہمارا نام منظر عام پر نہیں لے کر آئے گی۔ انہوں نے کہا جی پولنگ کلینک میں 3 لاشیں لائی گئی، اور
جو کہ جو کہ گولیاں لگی ہوئی تھی تینوں کو، اور جب لے کر آئے اور جن 2 افراد ان میں سے 3 میں سے 2 افراد تھے، ان کا پولنگ کلینک کے اندر ہی ان کی موت واقعہ ہو چکی، ان کی ڈیتھ ہو چکی، جن میں سے ایک کا تعلق مردان سے تھا، خیبر پختونخوا سے، اور دوسرے کا شانگلہ بھی ناظرین مردان سے آگے درگئی، اور درگئی سے آگے سوات، اور اس طرف شانگلہ بھی علاقہ ہے جن 2 نوجوانوں کا وہاں پہ تعلق تھا۔ اور جیسے ہی ان کی ڈیڈ باڈی اور ان کے جو گھر والے تھے، جو ان کے 7 افراد تھے، انہوں نے ایون کہ اس کو رجسٹر کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ چیزیں رجسٹر ہوتی ہیں تو ہمارا نام آئے گا اور پولیس پھر ہمیں تنگ کرے گی اور ہمیں گرفتاریاں ہماری ہو جائیں گی، تو لہٰذا آپ جتنے بھی وہاں پہ کارکن تھے ان کا بھی یہ کلیم تھا کہ ہماری ان چیزوں کو رجسٹر نہ کیا جائے۔ تو ناظرین اس کے بعد پولنگ کلینکس کے نے جو ڈاکٹروں نے جو بات چیت انہوں نے کی، انہوں نے ایک ہی شرط پہ کی کہ ہمارے نام نہیں لیے جائیں گے، بلکہ انہوں نے اپنی آڈیو ریکارڈ کرائی اور جو BBC نیوز نے اپنے آفیشیل پیج کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ 26 کی رات جب یہ گرینڈ آپریشن ہوا، اس کے بعد 28 لوگ ہمارے پاس آئے جن کی ہم نے سرجری کی، اور اتنا بری حالت تھی ان کی کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ اس کے بعد جو پمس کی صورتحال ہے ناظرین، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو BBC نیوز نے ان سے رپورٹ حاصل کی۔ پہلے تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس رات جب گرینڈ آپریشن کیا گیا اور اس آپریشن کے بعد 45 سے 55 لوگوں کو ہمارے پاس لے کر آئے تھے، اور اس میں سے جو پولیس تھی انہوں نے کہا جی پوسٹ مارٹم کی آپ نہیں کر سکتے، پوسٹ مارٹم آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ریکارڈ آپ نے باہر بھی نہیں دینا کسی کو۔ مثلا بہت زیادہ پریشر تھا حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اور طاقتور اداروں کی طرف سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ نے آڈیو بیان میں یہ کہا کہ جی ہم حیران کن ہو گئے کہ کبھی زندگی میں ہم نے ایک رات میں اتنی زیادہ سرجری نہیں کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ان ڈاکٹرز نے کہ اس وقت کے لوگ تھے جو PTI کے کارکن تھے، انہوں نے کہا جی ہمارا نام رجسٹر نہ کیا جائے، اس کے بعد ہمیں گرفتاری کی جائیں گی اور ہمیں مختلف ذرائع کے تحت تنگ کیا جائے گا، تو لہٰذا ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی BBC نیوز کی رپورٹ۔ اگر حکومت اس رپورٹ پر کوئی بیان لگانا چاہے تو میں کہتا ہوں کہ اسے انیشیٹو لینا چاہیے اور اپنا زور دکھانا چاہیے BBC نیوز پہ، کیونکہ جو نیوز ہے وہ پاکستان کا ادارہ نہیں ہے، وہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں آتا، وہ پاکستان کے جرنلسٹ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں ان کا کتنا زور ہے، کتنا ان میں دم ہے اور کتنی ان میں جرأت ہے کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کو وہ خاموش کروا سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا ناظرین، اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ آپ کا اپنا میزبان انیل مسیح۔